إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور۔ کچھ لوگوں نے اس نشانی کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں کے دلائل کیا ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی کا ظہور برحق ہوتا تو اس کا ذکر قرآن میں آتا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ لازم نہیں کہ ہر نشانی کا ذکر اللہ کی کتاب میں آئے۔ اللہ کا قرآن، مالک کا کلام، اس کے اندر کچھ نشانیاں آئیں۔ اس قرآن کی صحیح تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ منہج، یہ سوچ، یہ عقیدہ گمراہ عقیدہ ہے کہ جو بات قرآن میں آئے گی مان لیں گے، جو قرآن میں نہیں ہوگی وہ نہیں مانیں گے۔ دین اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کے مجموعے کا۔ آنے والا آیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس اور کہا کہ فلاں مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے وہ مجھے قرآن میں نہیں ملا۔ تو امیر المومنین نے درہ اٹھایا اور اسے مارا اور کہا کیا تو نے قرآن حکیم میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو رسول دے دے اس کو لے لو۔ یہ اسی قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن حکیم کا فرمان ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ہمیں اللہ کے حبیب نے دیا ہے، اور اللہ کے حبیب جو دیں اس کے لینے کا حکم اللہ کی کتاب سے مل رہا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ سوچ کہ جو قرآن میں ہوگا تو ہم مانیں گے، قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ منہج نہ صحابہ کرام کا، یہ منہج نہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کا، نہ اہل سنت کا، نہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر قیامت تک زندہ رہنے والوں کا۔ اسلام میں ہے، اور اسلام نام ہے اللہ کی کتاب کے فرامین اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مجموعے کا۔ ویسے قرآن حکیم کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جس کا ذکر نہیں، صراحت کے ساتھ اشارتاً ذکر موجود ہے لیکن صراحتاً اس کا ذکر نہیں۔ لیکن وہ نشانیاں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہمارے لیے وہ ویسے ہی حجت ہے۔ حدیث صحیح ہو، نبی کریم سے ثابت ہو، تیسرا قرآن حکیم کی آیت ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح حدیث آپ تک پہنچتا ہو، سندن درست ہو، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور حجت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی ہے جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ ایک ہستی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شریعت کی بات یہ جب بھی بتاتے ہیں تب بتاتے ہیں جب عرش والا وحی کرتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، یہ اتھارٹی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو جب اللہ کے حبیب اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں تو جو آپ کی سنت سے، جو آپ کی ارشادات سے، جو آپ کے فرامین سے چیز مل جائے ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے۔ مسند احمد میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ دی گئی ہے، اور وہ حدیث ہے۔ قرآن بھی مجھے اللہ نے دیا اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ مجھے دی گئی، وہ حدیث ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث بخاری و مسلم کے اندر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھیے، بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا تمام صحیح احادیث صرف بخاری و مسلم میں ہے؟ یہ غلط ہے۔ بخاری و مسلم میں موجود احادیث صحیح ہیں، ایمان ہے، مانتے ہیں، لیکن کیا تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحت تک پہنچتی ہیں، صحیح ہیں، ثابت ہیں، وہ بخاری و مسلم میں آ گئی؟ نہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ، ان کے علاوہ بھی ائمہ ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں احادیث کو نقل کیا جو امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا، بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ اعتراض اس قابل نہیں کہ اس کی بنیاد پہ منہج بنایا جائے، عقیدہ بنایا جائے، نظریہ بنایا جائے کہ جو بخاری و مسلم میں آئے گا صرف وہی مانیں گے۔ بخاری و مسلم کے علاوہ بھی ائمہ کی، محدثین کی کتابیں ہیں، اور اس میں موجود جتنی احادیث صحیح ہیں، ثابت ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آج صحیح اور ضعیف روایات کا پہچاننا محدثین کی محنت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے وہ آسان ہو چکا ہے۔ آپ اٹھائیے احادیث کو، اللہ رحمت فرمائے علامہ البانی رحمہ اللہ پر، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، پانی کا پانی دودھ کا دودھ الگ کر دیا، سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث ضعیفہ، الگ الگ کتابیں لکھ دی، یہ روایات ضعیف ہے، یہ روایات صحیح ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہ مینوں نہیں پتا حق کی، جڑا جتھے لگا ٹھیک ہی لگا، اے بھی تے حدیث سناندا ہے، او بھی حدیث سناندا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، پتہ نہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ پہ جتنا نکھار آ چکا ہے احادیث کے اندر بھی، اس دور کا بندہ اگر یہ بہانے کرے گا تو جو جوتیاں اس کو پڑیں گی وہ شاید کسی اور کو نہ پڑے۔ اب تو کیا آپ کے پاس حیلہ اور حجت اور بہانہ باقی رہ گیا ہے؟ اب تو تمام دودھ الگ ہے، پانی الگ ہے، صحیح احادیث الگ ہے، ضعیف احادیث الگ ہے، مجموعے الگ ہے، کتابیں الگ چھپ چکی ہے، ایک صحیح کے نام سے اور ایک ضعیف کے نام سے۔ اب بھی ہم تحقیق نہ کریں اور صحابہ کرام کے راستے کو نہ اپنائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ مانیں، تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہے۔ اور بخاری و مسلم کے اندر بھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام مہدی کے بارے میں روایات آئی ہیں جن میں اشارہ ہے، نام لیے بغیر ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تبھی امت کی اصلاح ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، اپنے اپنے کام کرتے رہو، اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے کاروبار میں مگن رہو، دین اسلام کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، امام صاحب آئیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یہ سوچ، یہ فکر غلط ہے۔ آپ اور میں اس دین والے ہیں، اس دین اسلام کے خادم ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو، میں اور آپ محتاج ہیں اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ محتاج ہیں کہ ہم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی طاقت کے ساتھ دین اسلام کی مدد کریں،
اور اگر ہم دین اسلام کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، نقصان دین اسلام کا نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے۔ ارے شکر کرو جس اللہ نے تمہیں اپنے دین کی خدمت کی نوکری عطا فرما دی، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو وہ اس پہ فخر نہ کرے کہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ تیر مار لیا۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس اللہ کا ہے جس نے ہم جیسے نکموں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اگر تم اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو، اس میں تمہارا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اگر تم اپنی زبان کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کا دین انسانوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ تاتاری اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوئے تھے نا، کہ اللہ نے تاتاریوں میں سے لوگوں کو مسلمان نہیں کر دیا تھا؟ کیا ان میں سے لوگ کلمہ پڑھ کے اللہ کے دین کے محافظ نہیں بن گئے تھے؟ لہذا ہر دور کے اندر، ہر حال میں، جب تک سانس آ رہا ہے، جسم اور جان اور روح کے رشتے باقی ہیں، بستر پہ رات کو لیٹتے ہوئے سوچا کرو آج کے 24 گھنٹوں میں میں نے کتنے گھنٹے اللہ کے دین کی خدمت میں گزارے ہیں۔ پیٹ پالنے کے لیے نوکریاں کرنا ضروری ہے، حق ہے، اجازت ہے، حلال ہے، کیجئے، لیکن پوری زندگی کو صرف پیٹ پالنے کے در پہ نہ گزاریے۔ پیٹ پالنا ضرورت ہے، پیٹ کی نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ اصل کام ہے۔ پیٹ پالنے کے چکر میں ایسے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہمیں دین اسلام کی فکر نہ رہے، دین اسلام کی خدمت کے جذبے ہمارے مر جائیں۔ اس کو پالیے، یہ ضرورت ہے اس 60 سالہ زندگی کے لیے، لیکن جہنم کی آگ سے بچنا، جہنم کی آگ سے بچنا میری اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ 60 سال ہے اور وہ ایسی زندگی ہے جہاں موت کو موت آ جائے گی۔ تو یہ قیامت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں جتنا دین اسلام کے لیے کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، وہ کرے۔ نشانیوں پہ نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی اور بالآخر وہ گھڑی آ کر رہے گی جس گھڑی میں میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں اٹھایا جانا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی دجال کا خروج۔ قیامت کی کچھ نشانیاں تو چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے دجال کا خروج ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہے۔ موتیوں کی مالا دیکھی ہے نا، ہار دیکھا ہے آپ نے، اگر وہ کاٹ دیا جائے، تار ٹوٹ جائے تو موتی کیسے زمین پہ گرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، پس اگر تو موتی یکے بعد دیگرے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علامات قیامت کا ظہور یکے بعد دیگرے اس طرح ہوگا جس طرح ہار کے ٹوٹنے پر موتی یکے بعد دیگرے گرتے ہیں۔ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے دجال ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دجال ہے کون؟ یہ اولاد آدم میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں، ایسی قوتیں بطور آزمائش، لوگوں کے امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ایسے طاقتیں دی ہیں جو بنی نوع بشر کے اندر سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ لوگوں کے امتحان کے لیے ہے، لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں، دجال کے بارے میں معلومات رکھنا مسلمانوں ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضہ، وہ فرماتے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا، یہ سوچ کر کہ کہیں انجانے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے میں اس شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے، میں شر کے بارے میں پوچھتا۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے ڈراتے رہے، اس کے بارے میں خبر دیتے رہے۔
یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی آزمائشوں کی اندھیری ہوگی، بڑے بڑے فتنے اس کے ساتھ ہوں گے۔ کبھی تو وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب میں ہوں، میری ربوبیت پر ایمان لے کر آؤ۔ دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی کی ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ تو کرے گا لیکن وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے ہوگا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زمین پہ گھومے اور پھرے گا، پوری زمین پہ پھرے گا، پوری زمین کے اوپر چلے گا۔ اور اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ وہ دجل اور فریب، ہیلے اور بہانے اور جھوٹ سے کام لے گا، بہت بڑا مکار، بہت بڑا جھوٹا، حقائق کو چھپانے والا، اور جھوٹ کو دجل کہتے ہیں، اور بڑے بڑے جھوٹ بولے گا۔ رب ہونے کے دعوے سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق رب بننے کا دعویٰ کرے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ دجل، فریب، جھوٹ سے کام لے گا، اس لیے اس کا نام دجال۔ دجال دعویٰ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں سے کہے گا میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ اعور، خبردار دجال کانا ہے، وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو بلائے گا مجھ پہ ایمان لاؤ، میں رب ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کانا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت سے ہیلے اور بہانے، شبہات ہوں گے جس میں وہ لوگوں کو مبتلا کر لے گا۔ قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہ ہونے کی حکمت میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر مختلف نشانیاں، قیامت کی نشانیاں آئی، مثلا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ چکی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور ہر بلندی سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دجال کا نام لے کر وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اہل علم قرآن حکیم کی آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے دجال کی طرف، اور وہ آیت کیا ہے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس روز تمہارے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اگر اس دن ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں مراد اللہ کی بعض نشانیوں کا ظہور، اس سے مراد دجال کا ظہور ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں کسی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا الا جو ان تین چیزوں کے نکلنے سے پہلے ایمان لے آئے ہوں گے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ الدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها، دجال اور وہ جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا اور سورج ہونا، ان تین چیزوں کے ظہور سے پہلے جو ایمان لے آیا اس کا ایمان تو مقبول ہے، لیکن جو ان کے ظہور کے بعد ایمان لے کر آئے گا وہ ایمان مردود ہوگا۔ اور اہل علم کا دوسرا یہ قول بھی ہے کہ قرآن مجید میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کا ذکر موجود ہے، اشارہ موجود ہے قرآن حکیم کی آیت میں کہ یہ دوبارہ دنیا پہ آئیں گے، نزول فرمائیں گے، اور وہ قرآن حکیم کی یہ آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آئے گا، یہ دوبارہ آئیں گے اور اہل کتاب ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. تو اے لوگو اس قیامت میں تم ہرگز شک نہ کرو. اب یہ بات بلا شبہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر قرآن حکیم کی آیات میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ، جب وہ آئیں گے اور انہوں نے ہی قتل کرنا ہے دجال کو، تو اس کا مطلب ہوا کہ دجال کا ذکر بھی انہی آیات کے تحت آ گیا. دجال فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، وفی روایہ امر اکبر من الدجال. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. دجال بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا فتنہ. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ذکر کرتے ہوئے ڈراتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو سابقہ انبیاء نے اپنی امتوں کو نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے انہو اعور، وہ کانا ہے، وان اللہ لیس باعور، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے. یہ تمہیں خاص بات میں نے بتائی جو سابقہ انبیاء نے اپنی امتوں کو نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. اس کی یہ نشانی دیکھ لینا، اور یہی نشانی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. دجال کے ساتھ تو بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی اور وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرے گا. اس دجال سے چھوٹے چھوٹے دجال ابھی انڈیا پاکستان کی گلیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور دنیا ان کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے. پیروں کی شکل میں، بابوں کی شکل میں، بزرگ میں، کبھی اولاد دینے کا دعویٰ کرنے والے، کبھی کچھ کرنے والے، کبھی کچھ کرنے والے. یہ جھوٹے کذاب اور دجال، ان کے پیچھے دنیا اندھی ہو رہی. اور جو واقعی آزمائشوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بڑی بڑی آزمائشیں لے کر آئے گا، اس کا اپنا کیا حال ہوگا، اور لوگ اس کے پیچھے کس طرح اندھے ہو کر گریں گے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے سوا دیگر فتنوں کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے. دجال اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں تمہاری طرف سے اس کے مقابلے کے لیے کافی رہوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں آیا تو پھر ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پہ غالب آنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع کرے گا. اپنی امت کے لیے یہ عظیم خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمائی کہ اگر وہ میری زندگی میں آیا تو میں اس پر غالب رہوں گا، میں تمہاری طرف سے کافی رہوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو تم نشانیوں کو دیکھ کر دلیل کی بنیاد پہ اس کا مقابلہ کرنا. اس کا جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کانا ہوگا اور رب ہونے کا دعوے دار ہوگا اور کذاب ہوگا. خروج دجال سے پہلے کچھ واقعات پیش آئیں گے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے اور اللہ اس کو فتح کر دے گا. ثم تغزون فارس، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا. پھر تم روم پہ حملہ کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا. ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ اس پر بھی تمہیں فتح دے گا. جس جگہ دجال ہوگا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. یہ کچھ نشانیاں ہیں تو دجال کے آنے سے پہلے جو واقعات پیش ہوں گے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف اشارہ فرما رہے. ابو داؤد میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بے آبادی ہوگی، مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا. جب وہ مارکہ شروع ہوگا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا. ابو داؤد میں ہے امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی لڑو گے، رومی تمہیں پسے پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے، تم اس جنگ میں غالب رہو گے، فتح یاب رہو گے، تم واپس آ رہے ہوں گے، مال غنیمت تمہیں بہت حاصل ہوگا، نقصان تمہارا بہت تھوڑا ہوگا. جب واپس لوٹو گے تم اور عیسائی ایک ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر قیام کرو گے، ڈیرا ڈالو گے،
ایک عیسائی اٹھ کر صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب جیت گئی، ایک مسلمان کو غصہ آئے گا، وہ آ کر اس صلیب کو توڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور مسلمان بھی اپنے اسلحے کی طرف آئیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ لڑائی کے لیے اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے۔ پھر ایک سخت معرکہ برپا ہوگا اور اللہ تمام مسلمانوں کو اس معرکے کے اندر شہادت نصیب فرمائے گا۔ آئیے احادیث کے اندر دجال کی کچھ جسمانی علامات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا، پنڈلیوں کے درمیان دوری ہوگی، پنڈلیاں بالکل سیدھی نہیں، ٹیڑھی پنڈلیاں ہوں گی، پنڈلیوں میں دوری ہوگی، اور دوری ہونے کی وجہ سے اس کی چال عیب دار چال ہوگی۔ اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے بلکہ وہ گھنگریالے بال ہوں گے، اس کے بال گھنے ہوں گے، بجھی ہوئی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند، یعنی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، سفید رنگ والا، چوڑی پیشانی والا، مکتوب بین عینی کاف فا را، اس کی دو آنکھوں کے درمیان کاف فا را، کافر یہ لکھا ہوا ہوگا، جس کو پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہر مومن پڑھ لے گا۔ ہر مومن اس کے ماتھے پہ لکھے ہوئے ان الفاظ کو دیکھ کر مان لے گا، تسلیم کر لے گا، پڑھ لے گا۔ وہ بے شک مومن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ان الفاظ کو وہ پڑھ لے گا۔ وہ لا ولد ہوگا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ دجال ظاہر کہاں سے ہوگا؟ مسند احمد اور ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق میں سے ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کے چہرے مڑی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چپٹے چہرے والے، جیسے ڈھال کے اوپر کسی نے چمڑا چڑھایا ہوا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظہور کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عامر سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے کوئی ایک حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اور پھر آپ نے اس حدیث کو کسی اور سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہو۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ضرور، اگر تو یہ چاہتا ہے میں تجھے وہ حدیث سناتی ہوں جو میں نے خود محمد الرسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کرنے والے کو منادی کرتے وہ نماز کے لیے لوگوں کو پکار رہا، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف چل پڑی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز میں نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور مسکرانے لگے۔ نماز سے فارغ ہوئے، منبر پہ بیٹھے اور مسکرائے اور کہا ہے میرے صحابہ، میں نے تمہیں اس جگہ پر اس لیے اکٹھے نہیں کیا کہ میں تمہیں کوئی رغبت دلانے والی بات بتانے لگا ہوں یا میں تمہیں خوف دلانے والی باتیں بتانے لگا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں اس مسجد میں کیوں اکٹھے کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جانتا ہے، غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی پر وحی کر دیتا ہے اور نبی کو پتہ لگ جاتا ہے۔ آج کل تو غیب دانی کا اعلان کرنے والے نتھو پھتو ہماری گلیوں کے اندر ڈھنڈورے پیٹتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کا کوئی اور ولی ہو سکتا ہے نبیوں کے بعد؟ آج کل تو پیروں کے، بابوں کے، حضرتوں کے دعوے اتنے عجیب ہیں۔ ایک کے پاس تعویذ لینے آتی ہے، پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں تیرے گھر منڈا ہوئے گا، اور وہ جو کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا وہ واقعی بیٹا ہوتا۔ کسی نے کہا حضرت
عجیب بات ہے، آپ جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے، آپ جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا میں کیا کروں، جب میں تعویذ لکھنے بیٹھتا ہوں ماں کے پیٹ میں سے بچے کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، مجھے دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کڑی ہے کہ منڈا ہے۔ میں کہا پرانے دور کا الٹرا ساؤنڈ ہے، آج تو الٹرا ساؤنڈ ابھی آیا ہے، اس دور میں پیروں کی صورت میں چلتا پھرتا الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا بے شرم ہے، اپنی نظریں ماؤں کے اوپر اور ماؤں کے پیٹوں کے اندر بھی ڈال لیتا ہے۔ یہ کذاب اور دجال، یہ جھوٹے پیر، یہ جھوٹے دعوے دار، اللہ کی قسم اس طرح کے کروڑوں بابے بھی ہو، وہ ابو بکر صدیق کی جوتی سے اڑنے والی خاک کے ذروں پہ قربان، اور میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے، ان سے بڑا بھی کوئی اللہ کا ولی ہے؟ جن کے جنتی ہونے کی شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں جانتے ہو آج میں نے اس مسجد میں تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ پیر صاحب نماز پڑھ رہے مریدنی کے گھر میں، اور نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جس طرح کتے کو بھگایا جاتا ہے ویسے آوازیں نکالنی شروع کر دی منہ سے۔ مریدنی بڑی حیران کہ پیر صاحب تو حالت سجدہ میں ہیں، یہ آوازیں کیسی نکل رہی؟ سلام پھیرا، شاہ صاحب قربان جاؤں، سجدے میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا پگلی تجھے کیا پتا، اب یہ نوٹ کھانے کے چکر میں، خدمت کروانے کے چکر میں چھوڑنے لگا ہے۔ کہا تجھے کیا پتا پاگل کہیں کی، میں نماز پڑھ رہا تھا، مدینہ رسول میں رسول کی مسجد میں کتا جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے یہیں سے آواز لگائی اور وہ نکل گیا، بھاگ لیا۔ مریدنی تھوڑی سی چنگا میں دیکھ لینی، ایڈا پہنچیا میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ پیر صاحب نے کھانا شانا کھا لیا، جب میٹھے کھانے کی باری آئی اس نے نیچے دیسی گھی ڈالا، اس کے اوپر شکر ڈالی، اس کے اوپر پھوکی سیویاں رکھ کے چمچہ لگا کے پیر صاحب کے آگے رکھ دی۔ شاہ صاحب تناول فرمائیے۔ اب یہ قادری صاحب اس کو یوں یوں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا قربان جاؤں شاہ صاحب کھاتے کیوں نہیں؟ کہتا بے وقوف عورت، کتنے عرصے کے بعد میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ تو میری بڑی ہی خدمت کرے گی، اور تجھے اتنی شرم نہیں آئی پیر صاحب کے لیے پھوکی بغیر گھی چینی کے خالی سیویاں لے کے آ گئی ہے، کھاؤں کیسے؟ چینی کہاں ہے، شکر کہاں ہے، گھی کہاں ہے؟ اس نے جوتا اتارا اور سر میں مارا، کہا چوڑا مدینے دا کتا نظر آ گیا، تھلے تیرا جو پیر لگتا کچھ اے نظر نہیں آتا؟ مدینے کی مسجد میں گھستا ہوا کتا تو تجھے نظر آ گیا، سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے۔ یہ کذاب اور دجال، یہ ایمان کے ڈاکو، یہ مال کے ڈاکو، یہ عزتوں کے ڈاکو، مصطفیٰ علیہ السلام پوچھ رہے صحابہ کی جماعت بتاؤ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں اکٹھا کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، یا اپنے رسول کو وحی کر کے بتا دے تو رسول جانے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمیم داری جو نصرانی تھے یہ میرے پاس حاضر ہوئے، میرے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ مجھے سنایا، وہ بات سنائی جو میری احادیث کے موافق تھی۔ انہوں نے جو واقعہ بتایا وہ وہی تھا، ویسا ہی تھا جیسے میں پہلے ارشاد فرماتا تھا، میری احادیث کے موافق تھی، جو احادیث میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے، ان کا سمندری جہاز طوفانی موجوں کے درمیان پھنس گیا اور پھر راستہ بھول گیا، اور طوفانی موجوں نے ان کو کسی اور ساحل پر پہنچا دیا، جہاں پر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ایک جزیرے کے اندر پہنچے۔ جب جزیرے پہ آئے وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور بیک سائڈ کون سی ہے، اس طرح بالوں کے اندر گھرا ہوا اور گھنے بالوں والا۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا
تو کون ہے؟ اس نے کہا آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ اس جزیرے کے اندر ایک عمارت میں ایک شخص رہتا ہے جو تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہا ہم جلدی سے خانقاہ کی طرف گئے، اس میں داخل ہوئے تو اس میں ایک بہت بڑے جسم والا بہت بڑا انسان تھا جو مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے، گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، تم یہاں پر آ گئے، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے، طوفانی موجوں کے اندر پھنس کے ہمارے جہاز کا راستہ تبدیل ہو گیا اور ہم اس جزیرے تک پہنچے۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس کے کھجوروں کے باغات کا بتاؤ۔ کہا تم اس میں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اس کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کہا نہیں، اس کے پھل درخت ابھی تک پھل دیتے ہیں۔ کہا بہت قریب ہے کہ وہ درخت پھل نہیں دیں گے۔ کہنے لگا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ کہا اس کی کس چیز کے بارے میں؟ کہا اس کے اندر پانی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کہ اس کے اندر پانی بہت ہے، کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک چشمے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اندر پانی ہے اور کیا اس کے باسی، اس کے قریب رہنے والے چشمے کے اسی پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس کے اندر بہت پانی ہے، آباد ہونے والے چشمے کے اسی پانی سے ہی کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس نے کہا ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں۔ کہنے لگا کیا عربوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، عربوں کی اور ان کی لڑائی ہوئی۔ کہنے لگا نتیجہ کیا رہا؟ کہا ان پڑھوں کے نبی غالب آئے، ارد گرد کے جتنے عرب ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا کیا واقعی یہ سچ ہے؟ اب تک تم نے جو کچھ بتایا یہ بالکل سچ ہے، ایسے ہی ہوا؟ کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی ہوا۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی بات مانے، اس کی اطاعت کریں۔ کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے اذن مل جائے گا، حکم اجازت مل جائے گا یہاں سے نکلنے کے لیے، اور پھر میں یہاں سے نکلوں گا اور ساری زمین کے سارے شہروں میں 40 روز میں چکر لگا لوں گا۔ اللہ کی طرف سے مجھے ان قریب اجازت ملنے والی ہے نکلنے کی، اور جب میں نکلوں گا تو 40 روز میں زمین کے تمام شہروں کے گر چکر لگا لوں گا، تمام شہروں میں گھوم لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ مکہ اور مدینہ پر پہرے ہوں گے، اور اگر مکہ اور مدینہ میں کسی ایک شہر میں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے وہاں پر تلوار لے کر کھڑے ہوں گے جو مجھے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ مکہ اور مدینہ کے تمام شہروں اور کے تمام شاہراہوں راستوں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ یہ شان کس کی ہے؟ مکہ اور مدینہ کی۔ مکہ اور مدینہ سے نسبتیں توڑ کر ہندوستان کی بستیوں کی طرف نسبت کرنے والوں، دیوبند اور بریلی سے نسبت جوڑنے والوں، کیا مکہ اور مدینہ سے پیاری کوئی اور بستی ہے؟ اپنے مذہب کو ان بستیوں کی طرف منسوب کرنے والوں، جہاں پر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں، چھوڑتے ہو ان کے بدلے میں ان بستیوں کو جن بستیوں میں دنیا کا عظیم ترین فتنہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ نسبت کرنی ہے تو مکہ کی طرف کرو، نسبت کرنی ہے تو مدینے کی طرف کرو۔ ہمارے آوازیں پہ لبیک کہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری کوئی دنیا پہ ہستی نہیں، محمد کریم کی ان دو بستیوں سے پیاری دنیا میں کوئی بستی نہیں۔
نہ کوفے کا مقابلہ مدینہ سے ہو سکتا، نہ بریلی کا مقابلہ مدینہ اور مکہ سے ہو سکتا۔ دنیا کی کسی بستی، کسی شہر، کسی چیز کا مقابلہ مکہ اور مدینہ سے نہیں۔ اور یہ دو وہ پیارے شہر ہیں جن بستیوں کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس بستیوں کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، جس بستیوں کے عزت اور احترام کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، یہ وہ پیارے شہر ہیں۔ ایک میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، ایک میں مصطفیٰ دفن ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے، کوئی دجال اس کے اندر داخل نہ ہو سکے گا، اور اس کی شاہراہوں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا اپنے منبر پہ مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ فرمایا میں تم سے پہلے ہی بیان کر چکا۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی، کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق ہے جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ غور کرنا، ان الفاظوں پہ اللہ کے واسطے توجہ کرنا۔ تمیم داری کی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اچھی لگی، اور اس لیے اچھی لگی کہ تمیم داری کا یہ واقعہ، اس کا یہ ماجرا، اس کی یہ بات میری ان باتوں کے مطابق ہے جو دجال اور مکے اور مدینے کے بارے میں میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہیں تو وہ عمل دین بنتا ہے یا نہیں؟ ایک صحابی نے 2 رکعتیں پڑھی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ آپ نے پوچھا تھا کیا پڑھا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سنتیں رہتی تھی، میں نے جماعت کے بعد اس کو ادا کر لی۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ خاموش ہو گئے۔ اور نبی اگر کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ وہ عمل بھی دین بن جاتا ہے۔ اور جس بات کی تصدیق اپنی زبان مبارک سے امام الانبیاء فرما دیں، اللہ کے حبیب فرما دیں، آپ تصدیق فرمائیں کہ یہ بات مجھے اچھی لگی کیونکہ یہ وہی بات ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں کیا کرتا تھا، وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ وہ افسانہ اور کہانی بن سکتی ہے؟ اور جو اس بات کو کہانی اور افسانہ کہے جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر جھوٹا اور کذاب کون ہو سکتا؟ نبی تصدیق کر رہے سیدنا تمیم داری کی اس بات کو کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی، خبردار رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے یہ حدیث سن لی، لیکن کیا کریں عقل پرستوں کا، کیا کریں مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو اپنی عقل پہ پیش کر کے، عقل سے پوچھنے والوں کا عقل میں بات آ جائے نبی کی تو مان لینے والے، اور عقل میں بات نہ آئے تو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھوکر مار دینے والے۔ رب محمد کی قسم یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ عقل ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے نا، عقل معیار نہیں ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پرکھنے کا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں شریعت اعلان کر چکی، قرآن کی آیات سنا چکی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہ ہے جو اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ سید مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ 37 پہ 35 پہ ان سے سوال ہوا، جس کا جواب دے تک وہ 37 پہ آتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اسلام کی بہت سی باتیں ہیں جو موجودہ دور کے اندر سچ ثابت نہیں ہو رہی، اور ان میں سے ایک بات کانا دجال ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، لیکن دنیا نے ترقی کر لی، کونا کونا دنیا کا چھان مارا،
دجال کہیں پہ قید ہوتا اب تک پتہ نہ لگ جاتا وہ کہاں قید ہے، ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، کیمرے کی آنکھ نے سیو نہیں کیا، سائنس پہ ترقی کرتے کرتے دنیا کہاں پہنچ گئی؟ تو سید صاحب جواب دیتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، یہ چیز ثابت تو اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ترجمان القرآن میں ان کا یہ جواب چھپا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ حضرت سید صاحب، شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ دجال کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، حالانکہ کئی احادیث کے اندر دجال کا ذکر ہے۔ جب انہیں یہ کہا گیا کئی احادیث میں دجال کا ذکر ہے، پھر فرمانے لگے کہ میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ دجال کے وجود کو افسانہ نہیں قرار دیا، بلکہ میں دجال کے وجود کو مانتا ہوں۔ ہر نماز میں وہ خاص دعا جو اس سے پناہ کی ہے وہ پڑھتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ بات ہے کہ دجال کسی جزیرے پہ قید ہے۔ سید صاحب اس بات کو افسانہ قرار دے رہے، جو بات صحیح مسلم میں سیدنا تمیم داری سے روایت ہے وہ دیکھ کر آئے، وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے بیان کرنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمیم داری کی یہ بات اچھی لگی، اور اس لیے اچھی لگی کہ یہ میں اس کی بات میری بات کے موافق ہے جو بات دجال کے بارے میں تمہیں کہا کرتا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، احادیث کی انکار کرتے ہوئے کتنی بڑی جرت ہے، جس کی تصدیق مصطفیٰ کرے۔ اگر تمیم داری کی یہ بات افسانہ، کہانی اور جھوٹ ہوتی تو کیا اللہ کے نبی اس کو افسانہ قرار نہ دیتے؟ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انکار نہ کرتے؟ اس سارے واقعے کو سنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کروایا، منادی کروائی، لوگ اکٹھے ہوئے، پھر آپ نے کہا نہ تمہیں میں ڈرانے کے لیے، کوئی بات بتانے کے لیے، ڈر والے رغبت دلوانے کے لیے کوئی بات نہیں کرنے لگا، میں نے تمہیں تمیم داری کا یہ واقعہ سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، جس کو سن کر اللہ کے نبی تصدیق کریں، اللہ کے نبی اس کو پسند کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر لگا کے اس پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کو وہ بتائیں۔ آج عقل کے پجاری اپنی کتابوں میں یہ اعلان کرتے پھریں کہ چونکہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی لہذا نبی کی یہ بات افسانہ ہے۔ یہ جرت مومن نہیں کر سکتا، اہل ایمان یہ جرت نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان، ان کے امام، ان کے صدیق اکبر ابو جہل نے کہا تھا ابو بکر کہ رات کے ایک پہر میں کوئی بندہ بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سیر، انبیاء کی ملاقاتیں کر کے واپس آ سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا تھا نہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا تھا، آج میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کو بدظن کر لیا۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو محمد الرسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام، میرے نبی کا فرمان ابو جہل کی زبان سے نکلا، ابو بکر کے پردہ سماج سے ٹکرایا، لہجہ ہی بدل گیا۔ کہا ابو جہل تو نے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ نبی کی حدیثوں کو افسانہ قرار دینے والوں، بس تم نے ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی کی طرف نگاہ دوڑائی ہوتی۔ ابو جہل حیران ہکا بکا، کہنے لگا ابو بکر کہ عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر میں جنت کو دیکھ لوں، جہنم کو دیکھ لوں، قبر کے معاملات کو دیکھ لوں، لوگوں ابو بکر کے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ابھی تو ہم نے صرف سن رکھا ہے جنت جہنم کے بارے میں، آپ دیکھ کر بھی آپ کے